السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے روز 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے نوازا۔ افسوس ہم ناقدرے جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے، جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ جمعہ کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی ہے، جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ہے۔ اللہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جمعہ کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقت یعنی تاکیدی ہے اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اللہ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا شخص اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرتا ہے، پھر اس کی مثل یہ ہے جو مرغی صدقہ کرے گا، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرتا ہے، اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ حدیث نبوی ہے، تمہارے لیے ہر جمعہ کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا عمرہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم کو پیدا کیا، اسی دن زمین پر انہیں اتارا اور اسی دن انہیں وفات دی، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے دی جائے گی جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوئی۔ کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور پہاڑوں، ہوا اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ المعجم کبیرج میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوا تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ المعجم کبیرج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازہ میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے، اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا، جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔